پاکستانی تحقیقاتی اداروں نے 2 روز کی تفتیش کے بعد افغان سفیر کی بیٹی کی جانب سے خود کو اغوا کیے جانے کا الزام رد کر دیا ہے اور قرار دیا ہے کہ اغوا کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ لیکن اہم ترین سوال یہ ہے کہ افغان سفیر کی بیٹی نے اغوا کا جھوٹا الزام کیوں لگایا؟ تحقیقاتی اداروں کے مطابق تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کسی ٹیکسی میں افغان سفیر کی بیٹی کے ساتھ ڈرائیور کے علاوہ اور کوئی آدمی نہ تو موجود تھا اور نہ ہی سوار ہوا تھا۔ یاد رہے کہ افغان سفیر کی بیٹی نے دعویٰ کیا تھا کہ جب وہ ٹیکسی میں سوار ہوئی تو ڈرائیور نے راستے میں ایک اور شخص کو بٹھا لیا جس نے ان کو اغوا کر لیا اور تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے وہ بے ہوش ہو گئیں۔ افغان سفیر کی بیٹی کے دعوے کے مطابق اغوا کرنے والے شخص نے ان کے والد کو کمیونسٹ قرار دیتے ہوئے گالیاں دی اور پھر ان کے دوپٹے کے پلو سے 50 روپے کا کرنسی نوٹ باندھ دیا جس پر یہ پیغام لکھا تھا کہ اگلی باری تمہاری ہے۔ تاہم راولپنڈی میں ایک نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید نے تصدیق کی کہ تحقیقاتی اداروں نے افغان سفیر کی بیٹی کی جانب سے اغوا کے الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان سفیر کی بیٹی جرمنی سے سائبر کرائم کی تعلیم لے چکی ہیں اور انہوں نے اپنا موبائل فون پولیس کو فراہم کرنے سے قبل فون سے آئی کلاؤڈ ختم کر دیا تھا تاکہ تحقیقاتی ادارے ان کی موومنٹ کے حوالے سے کوئی انفارمیشن حاصل نہ کر پائیں۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ تحقیقاتی اداروں نے کیس کے تناظر میں 300 سے زائد کیمروں کا تجزیہ کیا اور ویڈیوز کا جائزہ لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے یہ معلوم کر لیا ہے کہ افغان سفیر کی بیٹی کہاں سے کہاں گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ افغان سفیر کی بیٹی گھر سے پیدل نکلی اور رانا مارکیٹ سے پہلے ٹیکسی پر کھڈا مارکیٹ گئیں، دوسری ٹیکسی پر کھڈا مارکیٹ سے راولپنڈی تک گئیں۔ لڑکی کا کہنا ہے کہ دوسری ٹیکسی میں اغوا کا واقعہ پیش آیا، تیسری ٹیکسی پر وہ مبینہ اغوا کے بعد ہوش میں آ کر راولپنڈی صدر سے دامنے کوہ گئیں۔ جس ٹیکسی والے نے انہیں صدر سے اٹھایا اس کو بھی ہم نے ٹریس کر لیا۔ لیکن شیخ رشید کا کہنا تھا کہ سارے ٹیکسی ڈرائیورز نے قرآن پاک پر حلف لے کر قسمیں کھائی ہیں کہ انہوں نے خاتون کو بٹھانے کے بعد کسی دوسرے شخص کو ٹیکسی میں سوار نہیں کروایا تھا۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ افغان سفیر کی بیٹی نے چاروں ٹیکسی ڈرائیوروں کو کرایہ ادائیگیاں کی اور ایسا کرتے وقت وہ خوش اور نارمل تھی۔ دامنے کوہ سے آخری ٹیکسی ڈرائیور کو انہوں نے 500 روپے دیے، حالانکہ سفر کا کرایہ آدھا بھی نہیں بنتا تھا۔ شیخ رشید نے بتایا کہ کسی ٹیکسی میں سفیر کی بیٹی کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھا اور راستے میں کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ چاروں ٹیکسی ڈرائیورز اور ان کے مالکان کی شناخت کر لی گئی ہے اور اگر ضرورت ہوئی تو میں وزیر اعظم کی اجازت سے چاروں ٹیکسی ڈرائیورز کو میڈیا پر بھی لے آؤں گا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ انہیں یہ الزام ایک سازش کا حصہ لگتا ہے جس کا بنیادی مقصد پاکستان کو بدنام کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اسلام آباد اور راولپنڈی کی 700 سے زائد گھنٹے کی سیف سٹی کیمرہ فوٹیجز دیکھی ہیں۔ تفتیشی ادارے 200 سے زیادہ ٹیکسیوں اور گاڑیوں کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد ان 4 ٹیکسیوں اور ان کے مالکان تک پہنچے۔ تاہم ہمیں افسوس ہے کہ ہماری اتنی کوشش کے باوجود الزام جھوٹ نکلا اور الزام لگانے والی خاتون اپنے والد سمیت پاکستان سے چلی گئیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ حکومت پاکستان اس کیس سے پیچھے نہیں ہٹے گی، حالانکہ ان کے الزام اور ہماری تفتیش سے سامنے آنے والے حقائق میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ کسی سی سی ٹی وی فوٹیج میں خاتون زخمی یا پریشان نظر نہیں آئیں۔ پہلے وہ کہہ رہی تھی کہ اغوا کار مجھ سے فون لے گئے ہیں، لیکن جب فوٹیج میں فون نظر آیا تو کہا کہ میں فون گھر پر بھول گئی تھی۔ شیخ رشید نے بتایا کہ بعد میں جب سلسلہ نامی لڑکی نے تفتیش کاروں کو اپنا فون دیا تو اس میں سے تمام ڈیٹا ڈیلیٹ کر کے دیا۔ انہوں نے کہا کہ سلسلہ نے جرمنی سے سائبر کرائم میں ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، لہٰذا ان کا اپنے فون سے آئی کلاؤڈ اور دیگر ڈیٹا ختم کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ جو فون ہمیں ملا ہے اس میں کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی، سب صاف کر دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ پھر بھی اس فون کا فورینزک کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو بھی بین الاقوامی دباؤ ہو، قوم کو سچ بتانا میرا فرض ہے اور سچ یہ ہے کہ تمام افراد کی شناخت ہو چکی ہے، تمام فوٹیجز ہمارے پاس موجود ہیں اور اغوا کا دعویٰ ثابت نہیں ہوا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ افغان سفیر کی بیٹی نے اپنے اغوا کے کیس کی درخواست دی جس پر سخت ترین دفعات لگا کر FIR بھی کاٹ دی گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی ٹیکسی میں ان کے ساتھ کوئی شخص نہیں بیٹھا اور نہ ہی کوئی لڑائی جھگڑا ہوا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اگر ضرورت پیش آئی تو وزیر اعظم کی اجازت سے میں چاروں ٹیکسی ڈرائیورز کو میڈیا پر لے آؤں گا، لیکن ابھی مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے ورنہ سارا ملبہ مجھ پر ڈال دیا جاتا ہے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ میرے اس بیان میں افغان وزیر خارجہ میرے خلاف بیان بازی کر سکتے ہیں۔ جب شیخ رشید سے اسپتال کی رپورٹ میں سفیر کی بیٹی پر تشدد کی تصدیق بارے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ لڑکی 2 اسپتالوں میں گئی اور پھر اسے تشدد کی تصدیق کی رپورٹ ملی۔ شیخ رشید نے کہا کہ وزارت داخلہ اور دیگر اداروں نے کیس کی تحقیقات کر کے تمام معلومات سیکرٹری خارجہ کے حوالے کر دی ہیں اور دفتر خارجہ نے ضروری سمجھا تو وہ عید الاضحیٰ کے بعد تمام سفارتکاروں کو بلا کر انہیں یہ تمام دستاویزات دکھا سکتا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ہماری تفتیش میں ایک چیز مسنگ تھی کہ خاتون راولپنڈی سے دامنے کوہ کیسے گئیں، لیکن اب وہ فوٹیج بھی مل گئی ہے اور اس سے بھی اغوا کے الزام کی تصدیق نہیں ہو پائی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔